ریب کتاب ہے۔ اب ہر انسان کہتا ہے کہ میں جنتی ہوں، ہر کسی کا دعویٰ میرے سمیت سبھی کا یہی ہے کہ ہم جنتی ہیں۔ لیکن آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن پاک زندگی گزارنے کی ایک ترتیب دیتا ہے۔ اب جو انسان گناہوں سے، کفر سے، جہالت سے نکل کر اسلام کے رستے پہ آتا ہے، ابھی اس نے اسلام اپنے اوپر نافذ نہیں کیا، ابھی صرف اس نے اسلام کو قبول کیا ہے، تو اسلام اسے مومن کا لقب دیتا ہے اور ساتھ اسے خوشخبری دی جاتی ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، تجھے خوشخبری ہے کہ تو مومن ہو گیا، مومنوں کے لیے خوشخبری۔ لیکن ابھی جنت کا نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ جنتی ہو گئے، نہیں، خوشخبری دی ہے اس بات کی کہ آپ جہنم کے رستے سے نکل کر جنت کے رستے کی طرف چل گئے۔ اسے کہتے ہیں صراط مستقیم، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ تم ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا کرو، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پہ قائم رکھ۔ اب اسی رستے پہ قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار دعا مانگنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اب قرآن مجید برہان رشید کے جو اصول ہیں، سورۃ بقرہ سے لے کے اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک میں یہ بار بار یہ حکم فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ اب یہ نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ جب انسان ایک مومن قرآن پاک پہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر اس کو کہتے ہیں مسلمان۔ یہ ہے جنت کا راستہ، جس راستے پہ ایک مومن چل رہا ہے۔ اب کیا اس راستے پہ چلنا آسان ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، تم کیا سمجھتے ہو کہ اسی بات پہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ تم ایمان لے آئے بس؟ کیا تم سے آزمایا نہیں جائے گا؟ نہ، تم سے آزمایا جائے گا جیسے کہ تم سے پچھلوں سے آزمایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ جاننا چاہتا ہے کہ تم میں ثابت قدم رہنے والے کون سے لوگ ہیں اور کمزوری دکھانے والے کون لوگ، جو لالچی ہوں گے، جو صرف اپنے نفس کی خواہش پوری کرنے والے ہوں گے، جو صرف دنیا کو پسند کرنے والے ہوں گے، کسی کے دبدبے کی وجہ سے، کسی لالچ کی وجہ سے اس نے اسلام قبول کیا، یا مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا، اس نے کوئی محنت نہیں کی، کوئی اس نے نماز نہیں پڑھی، اب وہ جنت کے راستے پہ قائم رہنا ہی نہیں چاہتا، بس اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر دیا۔ اب مومن تھا، ایمان لانے کے بعد اس نے دوسرا کام جو کرنا ہے وہ ہے اسلام کو اپنے اوپر نافذ کرنا ہے۔ اب جو قرآن کہتا جائے گا وہ مومن کرتا جائے گا، یہ ہے مسلمانوں کا رستہ۔ اب ہوگا کیا؟ اب ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کہا تھا کہ اے اللہ لاقعدن لہم علی صراطک المستقیم، اے اللہ میں تیرے اس رستے پہ بیٹھوں گا جس رستے پہ تیرے مسلمان لوگ، تیرے مومن لوگ گزریں گے، یعنی جو رستہ جنت کو جاتا ہے اس رستے پہ، جس رستے پہ مسلمان چل رہے ہیں۔ ابلیس نے کہا، شیطان نے کہا، میں اس رستے پہ بیٹھوں گا اور پھر اے اللہ تیرے لوگوں کو میں گمراہ کروں گا۔ اب واقعہ ہی بات تو بڑی مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دل اس کا ہی ہدایت میں رہے گا جو اللہ سے ڈرتا رہے گا، جو اپنی توجہ اللہ کی طرف رکھے گا، سورۃ تغابن میں۔ اب ہوتا کیا ہے، انسان چلنا شروع ہو گیا مسلمانوں کے رستے پہ، اسلام کے رستے پہ، انسان نے اسلام قبول کیا تو مومن بنا، اب چلنا شروع کیا تو مسلمان بنا۔ اب یہ ہے مرحلہ بڑا مشکل، یہ لمحات بڑے مشکل ہیں۔ اس رستے پہ پابند رہنے کے لیے بڑے بڑے پیغمبروں نے دعائیں مانگی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے بھی مسلمان رکھ، میری ذریت کو بھی مسلمان رکھ، اے اللہ میری امت کو بھی مسلمان رکھ، ذریتوں۔ آگے حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہی دعا مانگی،
ربنا توفانی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ جب میرا آخری وقت ہو تو مجھے مسلمانوں میں ہی رکھنا، اے اللہ جب میرا آخری وقت ہو تو میں مسلمان ہو کے اس دنیا سے جاؤں، مسلمان ہی رہوں، اور اپنے صالحین بندوں میں مجھے شامل کرنا۔ بڑے بڑے پیغمبر یہی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ ایک تابعی ان کا قول ہے کہ میں نے 40 صحابہ کی زیارت کی ہے، اور میں جس صحابی کے پاس گیا جب اس سے میں نے دعا کا کہا تو انہوں نے آگے مجھے کہا کہ ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، یعنی ہمیں ثابت قدمی نصیب فرمائے کہ ہم اسلام پر ہی رہیں۔ یعنی یہ مرحلہ اس لیے مشکل ہے کہ یہاں پہ آزمائشیں آتی ہیں، یہاں پہ مشکلات آتی ہیں۔ بعض لوگ 2-4 دن نمازیں پڑھی پھر چھوڑ دی، اب شیطان نے گمراہ کر لیا۔ بعض انسان ایسے ہیں جنہوں نے سارے روزے رکھے، ساری نمازیں پڑھی، پورا رمضان المبارک انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے گزارا، اور جیسے ہی عید پڑی تو رات کو شیطان کو غصہ تھا کہ اس کو پورا مہینہ اللہ تعالیٰ نے قید کر کے رکھا۔ وہ لوگ جو شیطان کے قید ہونے سے مسجد میں آ گئے، اب وہ مسجدوں کے دروازے کے آگے جا کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ پورا مہینہ میں قید تھا، تو مسجدوں میں ڈیرے لگا لے، آؤ تجھے پھر قید کرتا ہوں۔ اس شیطان نے پھر لوگوں کو ایسے گمراہ کیا، پھر وہ اگلے ہی رمضان پہ مسجد میں نظر آتے ہیں، پورا سال باقی مسجد میں جاتے ہی نہیں۔ پھر شیطان طرح طرح کے انسان کے ساتھ ہیلے بہانے کرواتا ہے۔ کبھی اسے کہتا ہے یار تو نے فلاں دن کو 1000 روپے نہیں مسجد میں دیا تھا، یار تو نیک تو ہے نا، تو نے ایک دیگ لنگر کی بنا کے تقسیم کی ہے، تو نیک تو ہے، تو نے ایک دن نماز نہیں تھی پڑھی، ایک دن نماز نہیں تھی پڑھی، نیک تو ہے نا۔ یہ اسے دلاسے دیتا ہے پھر شیطان، کیونکہ اس کا کام ہی یہ ہے کہ تجھے پٹڑی سے اتارے، تجھے گمراہ کرے۔ شیطان نے کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کیا تھا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، اے اللہ میں صراط مستقیم پہ جا کے بیٹھ جاؤں گا جہاں سے تیرے بندے گزریں گے، میں ان لوگوں کو پھر گمراہ کروں گا۔ کیا اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کوئی بندے ایسے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں؟ کیا کوئی شیطان کے ہاتھ میں آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود ہی ارشاد فرماتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے وہ لوگ نہیں دیکھے جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے